کہ جس حیت میں جس صورت میں اللہ نے انسان کو پیدا کیا کسی مخلوق کو ایسے پیدا نہیں کیا، اسی لیے اس میں سے انبیاء علیہ السلام کو اللہ نے چنا ہے، کیونکہ سب مخلوق سے یہ مخلوق اعلیٰ ہے۔ خیر الخلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب بھی ہے، خیر الخلق، سب مخلوق سے اعلیٰ ہے، مخلوق مگر مخلوقوں سے اعلیٰ۔ کتاب قرآن کو کہا خیر الکتب، سب کتابوں سے یہ کتاب اعلیٰ ہے۔ تو فرمایا وہ تین، قسم ہے تین کی، وہ زیتون، قسم ہے زیتون کی، یہ دونوں درخت ہیں۔ وہ تین انجیر کو کہتے ہیں، انجیر کا درخت اس کی قسم کیوں کھائی کہتے ہیں کہ کثیر المنافع، کثیر الفوائد، اس کے اندر بڑے نفع ہیں، روحانی بھی جسمانی بھی، اور یہ غذا کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے، دوا کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو اس لیے فرمایا والتین، انجیر کی قسم ہے، یہ ایک پھل ہے انجیر، تو اس لیے اس کا قرآن میں بھی ذکر آ گیا، اور اس کے بہت بڑے فوائد بھی ہیں، حکیم لوگ اس کے فوائد بتایا کرتے ہیں انجیر کے۔ تو اس لیے فرمایا بات کہتے ہیں کہ انجیر اس لیے کہتے ہیں کہ وہاں زیادہ درخت وہاں ہوتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو ہے نا مولد بھی تھا، جگہ پیدا ہونے کی، یہ علاقہ شام ہے۔ بات کہتے ہیں وہ تین، اس سے مراد یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر جو وحی آتی تھی اس کا یہ مرکز تھا۔ آگے والزیتون، زیتون بھی ایک درخت ہے، یہ بھی کہتے ہیں کہ ایک پیغمبر کی مولود کی جگہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، بیت المقدس، تو اس لیے فرمایا والزیتون، زیتون بھی ایک درخت ہے، اور اس کے اندر بھی بہت بڑے کثیر الفوائد ہیں۔ زیتون یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی استعمال فرمایا کرتے تھے، اس کی خصوصیات بھی بیان کرتے تھے، تو فرمایا یہ ایک درخت ہے، اور اس درخت میں سے اس کا پھل بھی بڑا اچھا ہے جس طرح انجیر کا ہے، اور اس کے اندر جو تیل ہوتا ہے تو یہ اس کو مبارک شجرۃ مبارکۃ اس کو کہا گیا ہے، شجرۃ مبارکہ، یہ درخت بھی مبارک ہے، برکت والا ہے۔ کہتے ہیں کہ اس کی عمر بھی 50,000 سال کہتے ہیں، بہت بڑی بڑی اس کی عمر بھی ہے۔ تو اس لیے فرمایا اس کے اندر غذا بھی ہے، اس کے اندر دوا بھی ہے، اس کو سالن بھی کہا گیا ہے، اس کو سالن بھی، سالن کی جگہ استعمال کیا گیا ہے، اور اس کی لوگ مالش بھی کرتے ہیں، اس کو کھاتے بھی ہیں، اس کو دوا کے طور اس کی مالش بھی کرتے ہیں، بہت ساری جگہ پر یہ استعمال ہوتا ہے۔ تو اس لیے فرمایا اس سے آگ بھی خوب جلتی ہے، یہ تیل جلایا جائے نا تو خوب آگ بھی اس کی جلتی ہے۔ کہتے ہیں اس کا لکڑ کا دھواں بھی نہیں ہوتا، لو جی اس کی لکڑ کا جلاؤ تو دھواں بھی نہیں ہوتا، عام لکڑ کا دھواں ہوتا ہے نا۔ تو اس لیے فرمایا یہ دونوں درخت ہیں، کثیر المنافع ہیں، اور اس کے ساتھ انسان کی بہت بڑی نسبت ہے، اور یہ خوش ذائقہ بھی ہے، یہ دونوں خوش ذائقہ بھی ہیں۔ اللہ نے ان کے اندر بڑی حکمت رکھی ہے، تو اس لیے ان دونوں چیزوں کی قسم کھائی گئی ہے۔ یہ دونوں پیغمبروں کی مرکز ہے دعوت کا بھی، وحی کا بھی۔ وطور سینین، قسم ہے طور سینین کی، طور پہاڑ تو مشہور ہے نا، اور کوئی طور جسے کہتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات ہوئی تھی، یہ وہ پہاڑ ہے، اس کو بھی کہا گیا ہے پاکیزہ پہاڑ۔ یہ بھی ایک پیغمبر کی وحی کے اترنے کی جگہ ہے، جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات ملی تھی، کوئی طور پڑ گئے، تورات ملی، اللہ نے اللہ کے ساتھ باتیں کی، موسیٰ کلیم اللہ بنے ہیں۔ وہاں اللہ پاک نے فرمایا فَاخْلَعْنَا عَلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى، اے میرا پیغمبر یہاں جوتے اتار دو، یہاں آپ پاکیزہ جگہ پہ آ چکے ہیں، پاکیزہ جگہ پہ آ چکے ہیں۔ وہاں اللہ نے فرمایا انی انا اللہ، میں اللہ ہوں، انی انا اللہ، میں اللہ ہوں،
وہاں اللہ پاک نے ان کے ساتھ باتیں کی. یہ وہ جگہ ہے وہ طور سینین. طور سینا بھی اس کو کہتے ہیں, طور سینین بھی کہتے ہیں, طور سینا بھی اس کو کہتے ہیں. اچھا یہ ایک پہاڑ ہے, یہ بھی ایک پیغمبر کی وحی کا مرکز رہا. آگے 3 چیزوں کی اس میں اللہ نے قسمیں کھائی ہیں, تو چوتھی چیز جو ہے یہ ان سے بھی ہے. مکہ المکرمہ کی اللہ نے قسم کھائی ہے. یا امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے اس شہر میں, جس شہر میں قرآن اترا, اس شہر میں وحی آیا کرتی تھی, اس شہر میں جبرائیل امین آیا جایا کرتا تھا. وہذا البلد الامین, یہ شہر امن والا, اس شہر امن والے کی قسم. ایک اور مقام پہ اللہ فرماتے ہیں وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ, میرا پیغمبر میں اس جگہ کی قسم کھا رہا ہوں, تو تیرے قدم یہاں لگے ہیں, تو یہاں بس رہا, یوں تچال یہاں تو چل پھر رہا ہے, یہاں تو رہتا ہے, تیرے مسکن کی جگہ ہے. اور یہ جو مرکز ہے وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ, یہ ابراہیم خلیل اللہ نے اس کی بنیاد رکھی تھی. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ, بلکہ 2 پیغمبروں نے اس کی بنیاد رکھی تھی. 2 پیغمبروں نے, وہ پیغمبر ایک باپ تھا ایک بیٹا تھا. پیغمبر ابراہیم علیہ السلام بحیثیت مستری کے تھے, اسماعیل علیہ السلام بحیثیت مزدور کے تھے. دنیا میں ایسا کوئی مستری نہ آئے گا نہ آیا ہے, ایسا مزدور نہ آیا ہے نہ آئے گا. تو اس لیے فرمایا پھر اللہ کا گھر بیت اللہ تعمیر کر رہے ہیں. پھر اس میں کھڑے ہو کر ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی ربنا وابعث فیہم رسولا منہم, اے اللہ انہی میں سے ایک عظیم الشان رسول بھیج. وہ اسماعیل کی اولاد میں سے تھا. حضور علیہ السلام اسماعیلی ہیں, اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں. وہ بنی اسرائیلی ہیں, اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے, اسماعیل علیہ السلام, اسحاق علیہ السلام. اسحاق علیہ السلام کے خاندان میں بڑی نبوت چلی ہے, بڑے نبی ہوئے ہیں. اسماعیل علیہ السلام کی لڑی خالی آ گئی ہے. اینڈ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہو گئے تو سارا خلا ہی پورا ہو گیا. اچھا جی, تو اس لیے فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. یہ 4 قسمیں کھا کر آگے اللہ اصل بات کرنے لگے. لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ, اللہ فرماتے ہیں مجھے اپنی ذات کی قسم ہے, ہم نے انسان کو پیدا کیا فی احسن تقویم, احسن تقویم بہت ہی اچھی صورت میں, بہت ہی اچھی شکل میں, بہت ہی اچھی حایت میں. اس طرح کی اور کوئی مخلوق دکھائے, وہ بیچارے کھاتے ہی منہ سے ہیں. انسان کھاتا ہے ہاتھ کے ساتھ کھاتا ہے. دیکھ لو, بہرحال حیات اللہ پاک نے ایسی خوبصورت بنا دی ہے کہ اللہ پاک نے اس کی قسمیں کھائی ہیں. لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. تو اس لیے یہاں بریلویوں کے ایک بہت بڑے عالم ہیں, وہ کہتے ہیں لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ, اس سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے, اور آگے بھی اس کا آ رہا ہے. ہم دوسروں کو کہتے ہیں یہ تو انسان حضور کو کہتا ہے, اس انسان سے مراد حضور علیہ السلام ہے, تو تم کہتے جو انسان نہ مانے, جو انسان مانے حضور کو وہ گستاخ ہے, بے ادب ہے. یہ تو کہہ رہا ہے اس سے مراد ہے ہی حضور علیہ السلام. اب بتاؤ تمہارا اپنا فتویٰ تمہارے اپنے گھر چلا گیا. تو اس لیے فرمایا ظالموں تمہیں کیا پتا, اصل انسان جو ہوتے ہیں نا وہ انبیاء علیہ السلام ہی تو ہوتے ہیں. تو اس لیے فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ, یہاں تو مطلق انسان کی بات ہو رہی ہے, مطلق انسان کی. اس سے مراد ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جن کو کہتے ہیں وہ کالے رنگ والا, موٹے ہونٹ والا اور غریب آدمی, وطن و جلا وطن ہو کر آیا,
عربی نسل نہیں ہے، مالدار نہیں ہے، غلاموں کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، مگر جب فی احسن تقویم اللہ پاک نے فرما دیا تو اس کو اتنا اونچا کر دیا، اتنا اونچا کر دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیدنا بلال، حضرت بلال ہمارا سردار ہے، چلتا زمین پر ہے، اس کی جوتوں کی آگ اللہ پاک نے عرش بریم پر سڑا کر رکھا ہے۔ تو اس لیے فرمایا فی احسن تقویم، اللہ نے انسان کو اچھی شکل میں پیدا کیا ہے، خوبصورت انسان کو پیدا کیا ہے۔ تو پھر اللہ پاک فرماتے ہیں اس کے اندر دو چیزیں میں نے رکھ دی ہیں، ایک ملکیت والی طاقت صلاحیت، ایک بہیمیت والی۔ بہیمیت بہیمہ جانوروں کو کہتے ہیں، اور ملکیت ملکوت ملکہ ملائکہ یہ فرشتوں کو کہتے ہیں۔ تو اس لیے فرمایا ایک صفت میں نے فرشتوں والی بھی رکھ دی ہے اور ایک صفت بہیمت والی بھی رکھ دی ہے، جانوروں والی بھی اس کے اندر رکھ دی ہے۔ اب انسان کے اندر اگر ملکیت والی صفت غالب آ جائے تو بہت بڑا اونچا انسان چلا جاتا ہے، بہت اونچا چلا جاتا ہے، درجے پاتا ہے، مقام مرتبہ پاتا ہے۔ اگر بہیمیت والی صفت غالب آ جائے انسان کے اوپر پھر اسفل السافلین کی طرف چلا جاتا ہے، ثم رددناہ اسفل السافلین، پھر اس کو نیچے سے نیچے ہم اس کو لے جاتے ہیں، ذلیل ترین ہو جاتا ہے، وہ ذلیل ترین ہو جاتا ہے۔ پھر قرآن بولتا ہے ایک اور مقام پر، اچھا فرمایا وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ، جن کو میں نے دل دیا، دماغ دیے، کان دیے اور آنکھیں دی، اس کے باوجود اس نے ان سے فائدہ حاصل نہ کیا، ہدایت حاصل نہ کی، ہدایت سے دور رہا اور بہیمیت والا مادہ اس نے اپنا لیا اور اس کے اوپر غالب ہو گیا، تو پھر ثم رددناہ اسفل سافلین اولئک کالانعام، وہ جانوروں کی طرح درندوں کی طرح بڑھ گیا، بل اضل، بلکہ ان سے بھی بدتر، انعام سے بھی کئی جانور ہے، بھیڑ ہے، بکری ہے، گائے ہے، اونٹ ہے، حلال تو ہے نا، جانور تو ہے، حلال تو ہے نا۔ آگے لفظ قرآن نے بولا ہے بل ہم اضل، بلکہ ان سے بھی بدتر، مفسرین نے معنی کیا ہے ان سے بدتر سے مراد کون سے ہیں؟ جن کا گوشت نہیں کھایا جاتا، بھیڑ بکری گائے اونٹ وغیرہ، ان کا گوشت کھایا جاتا ہے، ان کا دودھ پیا جاتا ہے، ان کو حلال جانور کہتے ہیں۔ معلوم ازل سے مراد ہے جن کا گوشت نہیں کھایا جاتا، دودھ نہیں پیا جاتا، معلوم ازل یعنی حرام ہے۔ اب میرے سے زیادہ جانتے ہیں آپ کون کون سے جانور حرام ہیں، ان کے ساتھ اللہ پاک نے ان کو تشبیہ دی ہے۔ گدھا ہے، کتا ہے، سور ہے، چیتا ہے، گدڑ ہے، یہ اس طرح کی چیزیں جو ہے نا اس کے ساتھ پھر اس کا حشر ہو جاتا ہے۔ دیکھو اللہ پاک نے تو دونوں مادے اس کے اندر رکھے ہیں نا، آگے اللہ پاک اس کا نتیجہ نکالنے لگے، یہ نتیجہ انشاءاللہ مزید کل کے درس میں آئے گا۔ اس لیے فرمایا ہمیں کوشش یہی کرنی چاہیے کہ بہیمیت والا مادہ غالب نہ آئے، بلکہ ملکیت والا مادہ ہمارے اوپر غالب آ جائے، نیکی، جس طرح ہم کہتے ہیں نیکی والا مادہ غالب آ جائے، برائی والا مادہ ہمارے اوپر غالب نہ آ جائے۔ تو اس لیے فرمایا بھائی نیکی کے بہت بڑے اچھے اثرات ہوتے ہیں، تو اس لیے فرمایا چار چیزوں کی قسم کھائی ہے، تو چار چیزیں اللہ پاک نے انسان کے اندر یہ رکھ دی ہیں، تو اس لیے فرمایا ان میں سے وجود بھی ہے اور اس کے اندر روح بھی ہے اور اس کے اندر یہ اللہ نے صلاحیت بھی رکھ دی ہے، ملکوتیت والی اور بہیمیت والی اور محبت الہی والی، محبت
الہی والی بھی یہ چاروں صفات اس کے اندر بھی رکھ دیا. اگر ان کو صحیح استعمال کرے گا تو بہت اونچا چلا جائے گا، اگر ان کو صحیح استعمال نہ کرے گا تو نیچے ہی اور نیچے ذلیل چلا جائے گا. شکل کا بے شک انسان ہوگا مگر اس کے کام درندوں والے ہوں گے، اس کے کرتوت جو ہوں گے وہ درندوں والے ہوں گے. پھر لوگ کہیں گے یہ ہے تو انسان مگر صفات ان کی درندوں والی ہے. اسفل السافلین میں وہ ذلیل و رسوا، اس سے پھر بڑا کوئی اور ذلیل بھی نہیں ہوگا. آگے اللہ پاک نے مستثنا کیا ہے کون لوگ کامیاب ہوں گے، آگے ان کی صفت بیان کی ہے، وہ انشاءاللہ العزیز کل کے درس میں آئے گا. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے آپ حقوق قرآن سنت کی صحیح سمجھ دے، حقوق قرآن سنت کے مطابق عمل کی توفیق دے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو زندگی اسلام والی دے، خاتمہ موت فرمائے. اللہ تعالیٰ کمی و شما فرمائے.